اپنے خطیب و امام کے بازو کو تھامے اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز عطا فرمائے، ان کو عمر خضری عطا فرمائے۔ میرا دل دیکھ کر اس بات کو باغ باغ ہو گیا۔ ایرانی کے غیور مسلمانوں، کیوں نہ میں آپ کو تہ دل کے ساتھ مبارکباد پیش کروں۔ آمینہ کے اس لال کی محفل کو سجانے کے لیے میں بھی آیا ہوں، آپ بھی آئے ہیں، علماء کرام بھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ یکی بعد دیگرے بہت سے علماء کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر میلاد کے بارے میں گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ میں سب علماء کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو تا دیر سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سروں کو تا دیر سلامت رکھے۔ رب سے بولے آمین، عقیدت سے بولے یا رسول اللہ۔ قاضی صاحب قبلہ دامت اللہ العلیم رونق اسٹیج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو بھی سلامت رکھے۔ بڑے دور سے سفر کر کے آئے ہیں، حضرت قاری عبدالرزاق صاحب اللہ کی دعوت پر۔ ایرانی کے غیور مسلمانوں، میں آغاز گفتگو سے پہلے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ اگر آپ نے اپنے گھر کو چلانا ہے تو گھر میں انتظام ہونا ضروری ہے، آپ کے گھر میں مالی تعاون کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے اس عالم نے اس بستی میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سجایا ہے، علماء کو بلایا ہے اور اس محفل میں عوام کو دعوت دی ہے، اگر ہم اور آپ نے ان کا تعاون مالی اعتبار سے نہ کیا، ان کا ساتھ نہ دیا، اللہ کے رسول کی بھی ناراضگی ہوگی، اللہ کی بھی ناراضگی ہوگی۔ پیارے میں آپ کو بتلا دوں، صحابہ کرام نے دین کے نام پر خدا کی قسم، جب نام آیا دین کا، جب نام آیا اسلام کا، خدا کی قسم جب جان دینے کی باری آئی صحابہ کرام نے جانیں بھی پیش کی، مال دینے کی باری آئی مال بھی پیش کیا۔ ارے یہ اسلام ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا ہے، بڑے مشکل سے پہنچا ہے۔ آج ہم صرف میرے پیارے بڑے ادب سے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، نماز پنجگانے کے لیے جب مؤذن ادھر اذان پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن پیارے خدا کی قسم ہم تو نماز پنجگانہ بھی صحیح معنوں میں ادا نہیں کر پاتے۔ ہاں ہمیں تو صحیح ڈھنگ میں نماز بھی ہماری درست نہیں ہوگی۔ کیسے نماز درست ہو؟ کبھی اپنے عالم سے آپ نے اپنی نماز کو درست نہ کیا ہوگا، اس لیے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں آپ اپنے بچوں کو خدا کی قسم ذکر رسول کے ذریعے ان کے سینوں کو منور کرتے ہوں گے، نہیں بچوں کو آج کے اس معاشری اعتبار سے لوگ اپنے بچوں کو دین سے دور کر کے صرف اسکول کی جانب ان کو رجوع کرتے ہیں، اسکول پڑھاتے ہیں۔ کیوں نہ میں کہہ دوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی وقار ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خدا کی قسم میں سراپا گنہگار ہوں، اور جس نبی کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ از کا سرپا سراپا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی محفل کو اچھے ڈھنگ سے سجایا جائے، ہمارے گھر میں بچے یا بچی کی شادی ہوتی ہے، خدا کی قسم کتنے اچھے ڈھنگ سے ہم اس محفل میں کوئی کمی و کوتاہی نہیں کرتے۔ پیارے ان ادب والوں کی محفل ہے، یہاں شور و غوغا نہ مچایا جائے، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ یہاں بیٹھا جائے۔ اور چند دیر میں آپ حضرات کی خدمت میں آیا ہوں، اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آپ سب لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ محبت سے بولے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے یا رسول اللہ۔ اے قرآن کے ذریعے میں نے آج کی اس محفل پاک کا آغاز کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر اور 2-3 حدیثیں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں۔ شور نہ مچائیں بلکہ حدیث رسول قرآن و سنت آپ تک پہنچا رہا ہوں، خاموشی کے ساتھ سنیں اور سبحان اللہ کے ذریعے مجھے بات دے۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ سبحان اللہ
10 گناہوں سے بھی محفوظ رہو گے اور مرنے کے بعد آرام اور چین کی نیند سے قبر میں بھی سو گے۔ قرآن میں مقدس کی آیت مبارکہ کے ذریعے میں